فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ آج 18 اکتوبر 2024 کا خطبہ جمعہ ہے۔ میرا آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے وظائف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دعائیں، وہ اذکار، وہ وظائف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے، میں آج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ میں نے اس وقت تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال اعلان فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے محبوب پیارے رب کے دلارے کائنات کے رہبر ختم نبوت کے تاجدار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہم تمہیں دے رہے ہیں، تم پہ نازل فرما رہے ہیں، فرمایا یہ قرآن شفا بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ قرآن کو اللہ نے شفا بنایا، ہمارے لیے دعا بھی بنایا، دوا بھی بنایا، ہمارے روح کی غذا بھی بنایا، ہمارے دلوں کا علاج بھی بنایا۔ قرآن شفا ہے، ذہنی شفا ہے، نفسانی شفا ہے، روحانی شفا ہے، اخلاقی شفا ہے، اور بدنی اور جسمانی شفا ہے۔ فرمایا وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے سینوں میں گند ہے، جو تمہارے سینوں میں نفرتیں ہیں، جو تمہارے سینوں میں کینے ہیں، جو تمہارے سینوں میں بغض ہے، جو تمہارے سینوں میں اختلافات ہیں، قرآن
تمام بیماریوں کی تمہارے لیے شفا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ما هو شفاء ورحمة للعالمین وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو ظالم ہے نا، جن کے دل میں قرآن کا پیار اور محبت نہیں، یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارے، کاٹے اور نقصان کا سبب ہے۔ اللہ ہمیں ظالم نہ بنائے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ تو آج میں آپ کو پیارے بھائیوں، آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو پورے خطبہ میں بخاری سناؤں گا، مسلم سناؤں گا، جامع ترمذی سناؤں گا، ابو داود سناؤں گا، ابن ماجہ سناؤں گا، پوری صحاح ستہ سناؤں گا۔ میں لکھ کے نہیں لایا، میں یاد کر کے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ سنیں گے نا؟ آپ توجہ کریں گے نا؟ حدیث کی کتابوں میں پہلا درجہ کون سی کتاب کا ہے؟ بخاری کا۔ تو پھر میں آپ کو سب سے پہلے بخاری کی حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ حدیث کے راوی حضرت برا بن عازب، کہہ دے ذرا، پہلے حدیث پوری پڑھوں گا پھر ترجمہ کروں گا۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مسجدک فتوضا وضوءک للصلاۃ ثم استجع علی شقک الایمن ثم قل اللہم آمنت اللہم اسلمت، پھر سن لے، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک فإن مت في ليلتك فأنت على الفطرة وجعلهن آخر ما تتكلم به۔ حضرت برا بن عازب، ابھی میں نے آدھی حدیث پڑھی، یہ پوری نہیں پڑھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں تو رات آرام کرن واسطے، لیٹن واسطے، اپنی نیند پوری کرن واسطے اپنے بستر تے آئیں، اذا اتیت مسجدک فتوضا وضوءک للصلاۃ، سون دے آداب، نیند دے آداب، نبی پاک نے فرمایا پہلے وضو کر لو، او وضو جڑا نماز واسطے کر دیو، نماز والا وضو کر لو، فتوضا وضوءک للصلاۃ ثم استجع علی شقک الایمن، پھر دائیں کروٹ لیٹ جاؤ، دائیں جانب لیٹ جاؤ،
ثم قل، پھر اے دعا پڑھ لو. پہلے کی کرنے؟ وضو. پھر کی کرنے؟ دائیں کروٹ. پھر کی کرنے؟ اے دعا پڑھنی ہے. اللہم اسلمت وجہی الیکا. میں تانوں پڑھانا ہے، نال نال یاد کرانا ہے. ہاں پڑھ لو ذرا. اللہم اسلمت وجہی الیکا. میرے بھائیو ذرا توجہ کرو، میریو بہنو ذرا یاد کر لو. آج دا جمعہ میں بڑی محنت کر کے آیا ہوا. اللہم، اے میرے اللہ. یار چون چانچ ختم کر دے. اسلمت وجہی الیکا، یا اللہ میں اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیتا ہے. وفوضت امری الیکا، میں اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کر دیتے نے. دیکھو کڈے جامع الفاظ نے. سون تو پہلے پڑھیا کر. وَأَلْجَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اللہ میں اپنی پیٹھ بھی تیرے حوالے کر دیتی ہے. رغبتاً، تیرے ثواب دا شوق کر دے ہوئے، تیری جنت دا شوق کردہ ہویا. رغبتاً ورہبتاً الیکا، یا اللہ تیرے عذاب کلو ڈردہ ہویا. لا ملجا ولا منجا منکا الا الیکا، یا اللہ پناہ بھی تو دینی ہے تے نجات بھی تو دینی ہے. اگے سنو. اللہم آمنتو بکتابک الذی آمنتا انزلتا. حالی دعا نہیں پوری ہوئی. اللہم، پھر شروع تو سن لو نا ذرا تاکہ یاد ہو جائے تو انو. اللہم، میں شروع تو پڑھن لگیا ہوا. اللہم اسلمت وجہی الیکا وفوضت امری الیکا والجات ظہری الیکا رغبتاً ورہبتاً الیکا لا ملجا ولا منجا منک الا الیکا. اگے اللہم آمنت بکتابک الذی انزلتا، یا اللہ میں تیری اس کتاب دے نال ایمان لے آیا جڑی کتاب تو اپنے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے نازل کی تھی. وَبِنَّبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وابے غور کرنا ذرا لفظات ہے. وابے نبیِّكَ الَّذِي، یا اللہ میں تیرے اس نبی نال ایمان لے آیا جنہوں تو نبی تے رسول بڑھا کے بھیجیا. انہیں دی فضیلت سن لو. جڑا بندہ دعا پڑھ کے سمے گا، نبی پاک نے فرمایا فَإِن مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، جی اس رات اندر تینوں موت آ گئی، اللہ تینوں دین اسلام تے موت عطا فرمان گے. آدھے ہونا یا اللہ ساڑا خاتمہ ایمان تے کر دے. جے رات تو ستا ستا مر گیا تے ایمان تے مرے گا، اسلام تے مرے گا، فطر تے دین تے مرے گا. دعا یاد کر لو گے؟ یاد کر لیا جے دعا. وَجَعَلُهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، نبی پاک نے فرمایا سب تو آخر تے اے دعا پڑھنی ہے، یعنی دعا پڑھ لینی ہے تے پھر سو جانا ہے، پھر بولنا نہیں، کچھ ہور نہیں کہنا. ان صحابی کہندہ ہے حضرت برا اس حدیث دے راوی نے بھئی اے دعا جدو میں سنی نا تے سن کے میں نبی پاک نو سنانی شروع کر دیتی. نبی پاک نو جے توڑے کو میں سنا تے سنا لو گے میں نو میں نبی پاک نو نال ہی سنانی شروع کر دیتی. فرددتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تے میں سنا دا پڑھ دا جدو میں تھے پہنچیا. فلما بلغتو اللہم آمنتو بکتابک الذی انزلتا. اگے پڑھنا سی نا. وابے نبیک الذی قلتو ورسولکا، میں نبی دی جگہ پڑھ دیتا ورسولکا قال اللہ. میں نے نبی کی جگہ کیا پڑھ دیا؟ رسول. اللہم آمنتو بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی
میں نے پڑھ دیا واب رسول کلذی ارسلتا، نبی پاک نے مجھے فوراً ٹوک دیا، فرمایا نہیں، اپنی مرضی نہیں پڑھنی کرنی، وہ پڑھنا ہے جو میں نے پڑھایا ہے، وہ پڑھنا ہے جو کھیر دی پلیٹ اگے رکھ کے پوری سورہ ملک پڑھنا لیو، پوری سورہ فاتحہ پڑھنا لیو، اذان تو پہلے لمبا سارا درود پڑھنا لیو۔ ذرا غور کرو، اپنی مرضی نہیں کرنی، نبی پاک نے فرمایا وہ کرنا ہے، وہ پڑھنا ہے جو محمد مصطفیٰ نے پڑھایا ہے صلی اللہ۔ اور جس نے ایک لفظ بدلا نبی کو منظور، نبی نے اسے ٹوک دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جس ظالم نے پورا دین بدل کے رکھ دیا وہ ذرا غور کرے۔ یہ دعا اپنے یاد کرنی ہے۔ آگے چلتے ہیں دوسری دعا۔ یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی، حدیث کے راوی ہے حضرت عبداللہ بن عمر، 700 احادیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر۔ اچھی کہہ دو، میں جو حدیث پڑھا گا پوری پڑھا گا، میرے تے اللہ کی رحمت ہے، کہو الحمدللہ۔ وَعَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ اعوذ بکلمات اللہ التامات، ایت پڑھ لو میرے نال، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ ادا فائدہ فإنہا لن تضرہ۔ قال وكان عبد الله بن عمرو يعلق من بلغ من ولده، نا قال وكان عبد الله بن عمرو يلقن من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في شك ثم علقه في عنقه، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ستا ستا نیند اندر ڈر جائے، میریو بہنوں میرے بھائیوں، نیند اندر ڈر جائے، تسی تو کوئی نہیں نہ ڈر دے کہ ڈر آ جاندہ ہے کدی کدی، بچے ڈر جاندے نے، بڑے بھی ڈر جاندے نے، اے لے جاؤ وظیفہ نیند اندر، نیند دی حالت اندر جڑا بندہ ڈر جائے، گھبرا جائے، بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، سرکار فرما دینے اے دعا پڑھے، اعوذ، پڑھو ذرا اعوذ، ذرا میرے نال نال پڑھو، ایویں کی فائدہ ہے سنان دا جے میں تھانوں یاد نہ کرایا، ایویں سمجھو کہ اج میں بخاری دی کلاس پڑھا رہا ہوں، جمعہ نہیں پڑھا رہا، بخاری دی کلاس پڑھا رہا ہوں، تسی شاگرد بیٹھے ہو، میں تانوں پڑھا رہا ہوں، اعوذ، میں پناہ منگنا ہوں بکلمات اللہ التامات، اللہ تعالیٰ دے پورے پورے کلمیاں دے نال، کدے کولوں، من غضبہ، اللہ دے غصے کولوں، وعقابہ، اللہ دے عذابہ کولوں، وشر عبادہ، او دے پیڑے بندیاں دے پیڑ کولوں، برے بندیاں دی برائی کولوں، ومن ہمزات الشیاطین، شیطانہ دے وسوسے کولوں، وَأَن يَحْضُرُونَ، تے اس بات کولوں بھی پناہ منگنا ہوں کتے شیطان میرے کول نہ آ جان، یعنی شیطان میرے تو دور رہن۔ نبی پاک نے فرمایا اِنَّهَا لَن تَضُرَّ، جدو اے دعا پڑھ لوے گا او دی گھبراہٹ فوراً ختم ہو جائے گی۔ نیند اندر گھبراہٹ دا وظیفہ۔ ہن اگے راوی کہندا ہے قال وکان عبداللہ بن عمر، ذرا دل تے ہاتھ رکھنا ہے، قال وکان عبداللہ بن عمر
یلکن من بلغ من ولدہ، جڑے بالغ بچے ہوندے جوان مرد ہوندے اے دعا انہاں نو یاد کرا دیندے، اے دعا انہاں نو یاد کرا دیندے، زبانی پڑھا دیندے۔ وَمَن لَّمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ، تے جڑے چھوٹے بچے ہوندے دعا یاد نہ کر سکدے، بڈھے بھی اندے اندر شامل، بیبیاں بھی اندے اندر شامل، جڑیاں دعا زبانی یاد نہیں کر سکدیاں۔ وَمَن لَّمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي شَكٍّ، اے دعا حضرت عبداللہ صحابی ایک کاغذ تے لکھ دے، تے کاغذ تے لکھ کے اس بچے دے گل وچ پا دین دے۔ لا فتوہ، مولوی جی تویت لکھنا کتھے جائز ہے؟ جا عبداللہ بن عمر نال مناظرہ کر، میرے نال نہ گل کری۔ اے دعا آگے چل۔ نمبر 10 حدیث بخاری دی، حضرت انس بن مالک اچھی کہہ دیو رضی اللہ، نبی پاک دی 2286 احادیث دے راوی، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انس بن مالک جڑے ہر ویلے نبی پاک دے نال رہے، جن نے 10 سال میرے محمد دے جوڑیاں وچ گزارے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے۔ ہونتے بڑی سبحان اللہ کیجئے، نہیں سنا دا آگے چل کے سناواں گا، پہلے دعاواں سن لو، حدیثاں سن لو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویلے اے دعا پڑھ دے، سفر اندر حضر اندر، خلوت اندر جلوت اندر، تنہائی اندر مجلس اندر، خوشی اندر غمی اندر، گھر اندر مسجد اندر، سرکار اے دعا پڑھ دے۔ تسی بھی سن لو بخاری دی حدیث، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وزلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یاد ہو جائے گی دعا۔ اللہ میں تیری پناہ وچ آؤنا وا کدے کولوں، من الہم، من الحزن، حزن کولوں، پریشانی کولوں، غم کولوں، والہم تے ہم کولوں، کدے کولوں؟ ایک کے غم، ایک کے ہم، ایک کے غم، ایک کے غم انہوں دینے جدا کوئی سبب معلوم ہوئے، اللہ نہ کرے کسے بھائی دا کوئی نقصان ہو جائے، کسے بھائی دا کوئی بیٹا بیمار ہو جائے، یا کوئی کاروباری مسئلہ بن جائے، یا کوئی بھائی بیمار ہو جائے، اللہ سب نو صحت عطا فرمائے۔ انہوں کہہ دینے ایک سبب ہے نا پیچھے، انہوں کہہ دینے غم، غم۔ اللہ میں غم کولو تیری پناہ وچ آؤنا، والہم تے ہم کولو، ہم جدا سبب کوئی نہ ہوئے، سبب معلوم نہ ہوئے، بندہ ویسے ہی پریشان رہے۔ کئی آندے نے قاری صاحب کچھ سمجھ نہیں ہوندی، کاروبار بھی ٹھیک ہے، اولاد بھی فرما بردار ہے، پر پریشان رہنا، کوئی سمجھ نہیں ہوندی، کیوں بھی یہ ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ؟ ہوندہ ہے نا، بے کو سمجھ نہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اللہ نے گھر دیتا ہے، گڈی دیتی ہے، اولاد دیتی ہے، کاروبار دیتا ہے، روزگار دیتا ہے، برادری وچ عزت ہے، معاشرے اندر میرا وقار ہے، پر پریشان رہنا، ایویں دل تے بوجھ پار رہندا ہے، انہوں کہندے نے ہم۔ نبی پاک ہے دعا پڑھ دے، اللہ میں تیری پناہ میں جاؤنا وا کدے کولوں، غم کولوں، ہم کولوں، یا اللہ بے بسی عاجزی کولوں، سستی کولوں، بزدلی کولوں، بخیلی کولوں، تے اگے وزلع الدین، مقروض بندے ہے دعا ضرور پڑھیا کرن، پریشان بندے ہے دعا ضرور پڑھیا کرن، دکھی بندے ہے دعا ضرور پڑھیا کرن، جنہ دا کاروبار نہیں چلدا ہے دعا ضرور پڑھیا کرن، وزلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اللہ میں قرض دے بوجھ کولو تیری پناہ منگنا وا، تے مرداں دے غلبے کولو تیری پناہ منگنا وا۔ کتنی جامع دعا، اے بخاری دی حدیث ہے، یاد کر لو گے؟
میں حاضر ہاں، میں تھوڑے کول ہاں، جنہوں نے یاد ہوئے بعد میرے کو پوچھ لیا جے، میں دوبارہ دس دیاں گا۔ آؤ ایک اور حدیث سنو، صحیح بخاری دی، راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ، حضرت جلدی جلدی میرے نال نال بول دے جاؤ، کہہ دو رضی اللہ ہو۔ میں چاہنا تھوڑے ٹائم بہتیاں باتاں ہو جان۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال، نبی پاک نے فرمایا، پہلے حدیث سن لو پھر ترجمہ کریں گے۔ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کانت لہو عدل عشر رکاب وکتبت لہو فی یوم مئت مرت، اے لفظ رہ گئے، فی یوم مئت مرت، کانت لہو عدل عشر رکاب وکتبت لہو مئت حسنت ومحیت عنہ مئت سیئت وکانت لہو حرزا من الشیطان یومہ ذالکا وکانت لہو حرزا من الشیطان یومہ ذالکا حتی یمسیا ولم یات احد بافضل مما جاء به الا احد عمل اکثر من ذالک۔ حضرت ابو ہریرہ پہلے ترجمہ سن لو، فائدہ سن لو، پھر رل کے دعا پڑھ لواں گے۔ آمنہ دلال جناب محمد اچھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ صبح دے ویلے اے دعا پڑھ دا ہے، کیڑی جڑی میں دعا پڑھی ہے، دوبارہ پھر پڑھن لگیا وہاں 100 مرتبہ پڑھ دا ہے۔ کنی مرتبہ؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ دے نام اعمال وچ 10 غلام آزاد کرن دا ثواب لکھ دیندے نے۔ کنے غلام؟ وہ ساڑھے کولتے ایک غلام آزاد کرن دی طاقت نہیں، انہیں روزانہ 10 غلام آزاد کر دیتے، جنہیں 100 دفعہ دعا پڑی، کڈا بڑا صدقہ کیتا ہے انہیں۔ اللہ دے نام اعمال وچ 100 نیکیاں لکھ دیندے نے۔ حدیث بخاری دی، اللہ دے 100 گناہ سویرے سویرے دھمی دھمی معاف کر دیندے نے۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَا، تے صبح تو لے کے شام تک سارا دن وہ بندہ رب دی پناہ وچ آ جاندا ہے، شیطان دے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ صبح تو لے کے شام تک، یہ مطلب یہ ہویا بھی شام نو اے پھر پڑھنی چاہیے 100 دفعہ، کیونکہ لفظ نے نا وکانت، لفظ دس دینے، وکانت لہو حرزا من الشیطان یومہ ذالک حتی یمسیا، 100 دفعہ صبح تے 100 دفعہ شام، تے فضیلت تسی سن لئی، اور دعا ایک باری پھر پڑھ لئیے ذرا مل کے، لا الہ، انتے پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، وحدہ او اکیلا ہے، لا شریک لہ، ادا کوئی شریک نہیں، کڈے جامع کلمے، لہ الملک بادشاہی او دی، ولہ الحمد تعریف بھی او دی، وہو علی کل شیء قدیر۔ اگے چلیے، حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک دے چاچے دے پتر، اہل بیت دی گل کریے، کہہ دو رضی اللہ ہو،
تعالیٰ نما فرماتے ہیں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول عند الکرب، جدوں بھی نبی پاک تے کوئی مصیبت ہوندی یا اللہ انہاں نو کسی مصیبت چ نہ پائی، اللہ تواڈے تے کوئی مصیبت نہ لے آئے، اللہ سانو سب نو مصائب تو نجات عطا فرمائے، پریشانیاں تو اللہ محفوظ رکھے۔ بہت بڑی مصیبت دا وظیفہ، بہت بڑی پریشانی دا وظیفہ، کوئی پریشانی ہے کوئی کسے قسم دی، کوئی کسے باشد، کار اندر، کاروبار اندر، برادری اندر، کوئی بھی تیری صحت دے بارے، تیری تندرستی دے بارے، سونیا تیرے بارے، تیری اولاد دے بارے، اے دعا پڑھیا کر۔ اے نبی پاک پڑھ دے ہوں دے سن مصیبت دے وقت، دعا پڑھ لو، دعا یاد کر لو، لا الہ، ایک دفعہ میں پہلے بھی پڑھائی ہے، لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم۔ دعا یاد رہے گی، لا الہ، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، بڑے علم والا ہے، بڑے حوصلے والا ہے، عرش عظیم دا رب ہے، آسمان دا رب ہے، زمین دا رب ہے، عزت والے عرش دا رب ہے۔ پھر ایک مرتبہ دعا سن لو، لا الہ، پڑھ لو ذرا سارے مل کے میرے نال، لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم۔ اگے چلو، اے بھی حدیث بخاری دی، اور اگے حدیث آن لگی ہے پھر جامع ترمذی دی۔ ویکھو میں کڑی محنت کر کے آیا، اس حدیث دے راوی حضرت علی، مولا علی مندے ہو کہ نہیں؟ او وہابی نہیں جڑا مولا علی نو نہیں مندا، اوے سونیا علی وہابیاں دا، وہابیاں دا، چرسیاں دا علی نہیں، پنگیاں دا علی، اوے شرابیاں دا علی، چمٹا وجان والیاں دا علی، اللہ دے فضل و کرم نال علی نمازیاں دے، علی تہجد گزاراں دے، علی قرآن پڑھن والیاں دے، علی حدیث پڑھن والیاں دے، اوے علی صحابیاں دے تے علی اج دے وہابیاں دے، کہو الحمدللہ۔ حدیث سنو، ان مکاتبا ان علیاً رضی اللہ عنہ ان مکاتبا جاءہو فقال انی قد عجزت عن کتابتی فاعنی، قال الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان علیک مثل جبل سیر دینا اداہ اللہ عنک، قال قل اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک۔ دعا یاد جے، اللہم اکفنی، آج اللہ دی قسم میں بڑی محنت کر کے آیا جے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حضرت علی کو ایک مکاتب غلام آیا، بچیو کون آیا؟ مکاتب۔ مکاتب کنوں آدھے نے بھئی جنوں او دا مالک کہوے 5 سال اچھ میں نو 5 لاکھ روپیہ تو دینا ہے، ہر سال بعد 1 لاکھ تے میرے والو تو آزاد ہے، اینو کہہ دینے مکاتب۔ مکاتب آیا
کہندا ہے علی جی میں اپنے آقا نال مکاتبت کر بیٹھا تے ہن میرے کولوں او پیسے ادا نہیں ہوندے تے مینوں کچھ نہ کچھ پیسے دے دیو مولا علی میری کوئی نہ کوئی مدد کر دیو حضرت علی فرماندے نے سونیا علی تے تینوں پیسے دے دے گا علی تے انکار نہیں کردا علی تے سخی کرانے دا ہے لیکن جے آکھیں تے میں تینوں او وظیفہ نہ دس دیاں جیڑا نبی پاک نے مینوں دسیا سی تے نال فرماندے نے اوے غلامہ جے تیرے تے پہاڑاں دے برابر قرض ہوئے گا اے پڑھن نال اللہ تیرا ادا کر دے گا او کہندا ہے علی نے مینوں دسیا میں سوچ نہیں سکدا سا میں چند دن پڑھیا چند مہینے پڑھیا اللہ نے میرے غلامی تو آزاد کر دیتا اللہ نے میرا قرض لا دیتا مکروزو یاد کر لو توجہ کرو یاد کر لو وظیفہ پڑھو ذرا ایک باری اللہم اکفنی ایویں تے نہیں یار ناراض ہونا میرے نال کیویں راضی ہوندے ہو اللہم اکفنی جے حالے بھی نہ راضی ہو تہاڈی مرضی میں دیکھو محنت کی کر کے آیا اللہم اکفنی بحلالک ان حرامک اللہ مینوں حلال دے کے حرام کولوں بچا لے سبحان اللہ کڈے جامع الفاظ نے اللہ مینوں حلال دے کے حرام کولوں بچا لے واغننی بفضلک من سوا یا اللہ میں اپنا کر لے کسے ہور دا محتاج نہ کری لو جی اے حدیث جامع ترمذی دی اگلی حدیث آگئی سنن ابو داود دی ذرا جلدی جلدی میرے نہ رہنا تاکہ زیادہ باتاں بیان ہو جان اس حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عباس قید رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث سن لو من لازم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ہمیشہ استغفار کردا ہے مکروزو سن لو بے اولادیو سن لو اولاد تو ستائے ہوئے بندیو سن لو روزگار نہیں ملدا سن لو جڑا بندہ ہمیشہ استغفار کردہ ہے مشکلہ والیو سن لو ہمیشہ استغفار کردہ ہے جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا اللہ دیاں ساریاں تنگیاں دور کر دیندے نے اللہ دے سارے ہم تے غم دور کر دیندے نے ورزقہ من حیث لا یحتسب تے اس بندے نو اللہ اتھو رزق دیندے نے جتھو سوچ بھی نہیں سکدا گمان بھی نہیں کر سکدا پڑھنا کیے استغفر اللہ کی پڑھنے اچھی پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو والحی القیوم واتوب الیہ یاد کر لیا جے اگے چلو میں تینوں ہو رکھے لے جاما اے حدیث ایک کتاب سنن ابن ماجہ اے بھی حدیث دی کتاب ہے سنن ابن حضرت عثمان دا پتر عثمان جامع القرآن نبی پاک دا دورہ داماد او دا بیٹا حضرت ابان رحمت اللہ حدیث پہلے پوری سن لو پھر ترجمہ کریں گے وَأَنَا عَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یقول فی صباح کل یوم ومساہ کل لیلت
بسم اللہ الذی، پڑھ لو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، ثلاث مرات فیضرہ شیء قال وکان ابان قد اصابہ طرف من الفالج فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان ما تنظر إلي أما إن الحديث كما قد حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمزي الله علي قدره۔ ابان بن عثمان فرما دے نے میں اپنے ابے حضرت عثمان کو سنیا، حضرت عثمان فرما دے نے میں اپنے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی تو سنیا، سرکار فرما دے نے جیڑا بندہ صبح ویلے یا شام ویلے 3 دفعہ اے دعا پڑھے، کنی دفعہ میں تھوڑے کو 1 دفعہ دے پڑھانی ہے سارے کو، کنی دفعہ 3 دفعہ صبح ویلے اے دعا پڑھ لے، دنیا دی کوئی چیز شام تک او دا نقصان نہیں کر سکتی، نہ چور پین، نہ ڈاکو، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی تکلیف، نہ دہشت گرد، کچھ بھی نہیں۔ کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 3 دفعہ پڑھے۔ ہون دعا پڑھو، خطرہ پڑھو، کرو شروع ہے، سارا کچھ میں ہی کرنا ہے نا۔ بسم اللہ الذی، میں اللہ دے نام دے نال اللہ دی پناہ وچ آنا وا، جی دے نام دے نال زمین و آسمان دی کوئی چیز نقصان نہیں کر سکتی، وہ سندا بھی ہے تے جاندا بھی ہے۔ حدیث دعا پڑھ لو ذرا، بسم اللہ الذی، اچھی پڑھو ذرا، بسم اللہ، بسم اللہ، تواڈے فائدے واسطے پڑھا رہا ہوں، بسم اللہ الذی، میری او بہنوں تسی میں یاد کر لو، بسم اللہ الذی، جڑے آج کل حالات بنے ہوئے نے، اے دعا 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام نو ضرور پڑھیا کرو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اے حدیث بیان کی تھی حضرت عثمان دے پتر ابان نے۔ حدیث کی نے بیان کی تھی؟ حضرت ابان نے۔ ایک دفعہ انج ہویا کہ انہاں نو فالج دا چٹکا لگ گیا۔ اللہ تنو فالج کلو بھی بچائے۔ کی لگ گیا ہے؟ ایک بندہ بیٹھا سی آدھا سناؤ حدیثاں سنا دے سو، آپ ہی بیمار ہو گئے ہو۔ ایک ہی ہویا جناب، مفلوج ہو گئے ہو، فالج دا جھٹکا لگ گیا۔ حضرت ابان نو پتہ لگیا، بندہ بار بار میرے ول ویندا ہے، فرماندے نے اے بدبختہ میرے ول کی وینا ہے، حدیث اندر شک کوئی نہیں، حدیث اندر اوے حدیث اوویں ہی ہے جویں میں سنائی ہے، ہائے ہائے، اے حدیث اوویں ہی ہے جویں میں بیان کیتی ہے۔ جناب پھر توانوں کی ہویا؟ حضرت ابان فرماندے نے حدیث اندر شک کوئی نہیں، پر آج سویرے میں پڑھنا بھول گیا۔ اللہ نے اپنا فیصلہ بھی تو جاری کرنا سی نا، میں پڑھنا ہی بھول گیا۔ اے حدیث ہے سنن ابن ماجہ دی۔ اگے چلیے، یاد رکھو، حوالے یاد رکھو۔ اگلی حدیث آ رہی ہے پھر جامع ترمذی دی، راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من قولہ لا حول ولا قوة الا باللہ فإنها كنز من كنوز الجنة قال مكهول من قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه كشف عنه 70 بابا من الزر أدناهن الفقر رواه الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مینوں اے تاکید کی تھی ابو ہریرہ اے دعا اے کلمہ زیادہ تو زیادہ پڑھیا کر کیڑا لا حول او کی ہو گیا تانوں کتھے چلے جاندے ہو لا مزہ نہیں آ رہا یار لا اچھی پڑھو لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سونے ربا جے میں گناہ کو لو بچنے تے تیری توفیق نال جے نیکی کرنی ہے تے اللہ تیری۔ نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ جنت دا خزانہ ہی سبحان اللہ اور جمعہ پڑھنا لے ہو جامعہ ابی بکر سے جنت دا خزانہ دے تے ابو ہریرہ دا شگرد حضرت مکہول تابی رحمت اللہ علیہ فرما دے جڑا بندہ ہے دعا پڑھ دائے لا حول پڑھ لو لا حول اچھی پڑھ لو لا حول لا حول یا اللہ گھڑی کھلار دے لا حول یا اللہ میں رج کے نہ پیار کر لواں یا اللہ پیار کسر نہ رہ جائے لا حول ولا قوة الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ مقبول صحابی فرما دینے اللہ دیاں 70 تکلیفاں دور کر دینے اللہ ان 70 نقصانات تو محفوظ فرما لیں دینے۔ لو جی اگے چلو حضرت ماکل بن یسار اے وی حدیث ہاں جی لو جی اے وی جامع ترمذی دی ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حين يصبح 3 مرات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وقرأ 3 آیات من آخر سورة الحشر وکل اللہ بہ 70,000 ملک یصلون علیہ حتی یمسیا وإن مات فی ذلک اليوم مات شہیدا ومن قال حین یمسی کان بتلک المنزلہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح ویلے تے شام ویلے کٹھے ترجمہ کریے صبح ویلے تے شام ویلے 3 دفعہ کلمے کہندا اے اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھ لو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تے نال سورہ حشر دی آخری 3 آیتاں وی پڑھ دے انہیں پڑھ کے سنا دیاں گا سورہ حشر دیاں آخری 3 آیتاں پڑھ دائے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ صبح تو لے کے شام تک 70,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیں دینے 70,000 فرشتے سارا دن تے ساری رات ہو دے واسطے دعائی کر دے رہی دینے۔ اگر اس رات دینے چونوں موت آگئی اللہ شہادت دی موت لکھ دیں گے۔ ہاں جی ایتا پڑھ لو ایتا پڑھ دئیے اور ذرا قرآن بھی پڑھی ذرا کہو نا سبحان اللہ۔
یا اللہ میں کی کرا، میں بڑا مجبور ہاں، میں پابند ہاں پھر ٹائم دا. ہاں جی سنا دیاں کہ مکا دیاں؟ اچھا ماشاءاللہ. اور چونی آلے ہو، اللہ تھوڑی محبت قبول فرمائے. تواڈے ورگا پیار نہیں مینوں لبنا کتوں. اے سنو ذرا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. ذرا کہو سبحان اللہ. سجاد چک کے کہو سبحان اللہ. پیچھے تک مجمع ذرا مار کمرہ کہو، مار کیمرہ سبحان اللہ. ذرا پیچھے لگاؤ کیمرہ سبحان اللہ. سبحان اللہ عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. آئے وہابی کو نو قرآن سنتے نبی دی شان سن. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اگے پھر حدیث آگئی سنن ابن ماجہ دی. اس حدیث دے راوی حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی. حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ. حدیث سنو، الفاظ سنو. قال قدمت علی النبی. پوری توجہ، بڑی جامع دعا. ہونے ازماؤ، تجربہ کرو اور پتہ لگے تانوں میرا نبی بھی سچا ہے، میرے نبی دا فرمان بھی سچا ہے. قال قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبی وجن قد قاد یبدلنی. فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعل یدک الیمنی وقل بسم اللہ. پڑھو ذرا. بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ. میری اماں بسم اللہ اعوذ بسم اللہ. بچیاں والیو، بیٹیاں والیو، بیٹیاں والیو، اولاد والیو، چھوٹے بچیاں والیو، بچیاں والیو بسم اللہ. تکلیفاں والیو، درداں والیو بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. فقلت ذلك فشفان اللہ. عثمان بن ابو العاص ثقفی کہندے نے میں نبی پاک دی خدمت اندر آیا تے مینوں میرے جسم دے کسے حصے اندر بڑی تکلیف ہے. میں بے قرار، بے چین، ماریا سونیا میں مر گیا. مینوں ایویں لگدا ہے جی میں تکلیف مینوں اج مکا دے گی. سونیا درد اج مینوں مکا دے گا، مینوں مار دے گا. آقا میں مر گیا. نبی پاک فرما دے نے تو کوئی نہیں مریا. سونے آئے دے کر جتھے تکلیف ہو رہی ہے، جتھے درد ہو رہا ہے، اوتھے سجا ہاتھ رکھ تے اے دعا پڑھ. بھول جاؤ کہ ڈاکٹر حکیمانو انشاءاللہ. اور نبی دا فرمان سچ ہے کہ نہیں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ
اج کی کھا کے آئے ہو؟ بول دے نہیں، تو ذرا اچھی کہو نا سبحان اللہ۔ والنجم، اج میں اصل ہے تھی کئی بندے ٹولیا دے، خیر تسی نہیں، تسی تو ماشاءاللہ بچ گئے ہو، اللہ نے تھانوں بچا لیا ہے۔ کئی لگے ہی ٹولیاں تے ہوندے نے، انہوں نے حدیثاں سنائیے، قرآن سنائیے، وہ کہتے نہیں جی کوئی شعر سناؤ، ہاں شعر سناؤ، ہیں تے اسی کی سنانے آ والنجم اذا ہوا۔ تے میرے تے ویسے ہی اللہ دا احسان ہے نا، میں کہڑا کوئی جمعہ لکھ کے لے آنا، کوئی مولوی سی نا وہ جمعہ لکھ کے، کئی مولوی لکھ کے پڑھا دینے اگے ورکے رکھ کے، ہے وہ لکھ کے نا جمعہ انہیں جیب وچ پا لیا، نال کو 2-3 روپیہ سی، مسیتے پہنچ گیا کوئی 11:30 بجے، گرمی لگی، غسل خانے وڑ گیا نان واسطے، وہ کوئی بندہ پیا انہیں ورکے بھی کٹ لے، جمعہ بھی کٹ لیا، پیسے بھی کٹ لے، وہ لکھ کے لے آیا سی، باہر نکلیا انج ہاتھ ماریا، پیسے کوئی نہ ہے، انہیں چنگی طرح ویکھیا وہ ورکے بھی کوئی نہ، انج سر پھڑ کے بہ گیا۔ وہ آدھے مولوی جی کی ہویا؟ آدھے یار 2-3 ہزار روپیہ سی وہ کسی کٹ لے آئے۔ کہنے لگے مولوی صاحب کوئی نہیں جمعہ پڑھاؤ، پیسے اسی دے دیں آگے۔ آدھے یار پیسے دی گل نہیں، وہ خانہ خراب دا پتر میرا جمعہ بھی کٹ کے لے گیا ہے۔ وہ خانہ خراب دا پتر جمعہ بھی کٹ کے لے گیا ہے۔ وہ آدھے مولوی جی اندر تو ساڑھے کو حل کوئی نہیں، پیسے دا حل ہے، جمعہ دا پھر تسی پڑھانا ہے، میں نہیں ہے جدا مولوی، میرے تے بڑا اللہ دا فضل ہے۔ دعا پڑھ لو ذرا، بسم اللہ، میں اللہ دے نام نال، اللہ دی عزت تے اللہ دی قدرت دی پناہ وچ آنا وا، او دے شر کولوں جو میں پا رہا، جو درد میں پا رہا وا، جو تکلیف میں پا رہا وا، میں محسوس کر رہا وا، میں او دے کولوں ڈر رہا وا۔ بسم اللہ پڑھو نا ذرا، ہاں ہونے جا کے کسی نے دم کرو تجربہ۔ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ، حدیث ابن ماجہ دی، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد و احاذر۔ عثمان کہندا ہے میں مردہ آیا، جدو نبی پاک نے میں نو دسیا، میں اے دعا پڑھی، اللہ نے میں نو فوراً شفا عطا فرما دیتی۔ لو جی آخری حدیث سن لو، اس حدیث دے راوی حدیثاں بڑیاں رہ گئیاں، چلو ادھار ہو گیا، ٹھیک ہے ادھار کر لو گے، اگلے جمعے آ جاؤ گے نا، آؤ گے نا، ادھار ہو گیا تھوڑا میرا۔ حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عمر، حدیث صحیح مسلم دی، حدیث دا نمبر 1358۔ انہیں کٹ کے دیکھو، میرا دل کردہ ہے میں دی سند بھی پڑھا، اللہ دی میرے بڑھنا اکبر اسد نو سندہ نال حدیثاں یاد نے۔ حدثنا، ویکھو کیڑا مزہ ہے سند اندر، پر تو انہوں کی پتہ ہے، تو انہوں تو انگریزی یاد ہے، sit down، کی بول دے ہو؟ تو انہوں دے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جنوری فروری مارچ اپریل۔ حدثنا زہیر بن حرب، حدثنا اسماعیل بن علیہ، اخبرنا الحجاج ابن ابی عثمان عن ابی الزبیر عن عون ابن عبداللہ ابن عتبہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال رجل من القوم اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من القائل کلمۃ کذا و کذا قال رجل من القوم انا یا رسول اللہ قال عجبت لها فتحت لها ابواب السماء قال ابن عمر فما ترکتهن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذالک. ترجمہ کریے. حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہے جیڑا او تھاواں لب لب کے نماز پڑھدا سی جتھے مصطفیٰ نے نماز پڑھی سی. ہاں عبداللہ بن عمر فرماندے نے ایک دن اسی نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھ رہے سا. نبی پاک دے پیچھے ہو کڑے کرما والے سن جڑے نالے نمازاں پڑھدے سن مصطفیٰ دے پیچھے، نالے قرآن سندے سن، نالے نبی دے واز سندے سن، تے نالے رج رج کے چہرہ مصطفیٰ دے دیدار کردے سن. تے تائب تے میانا بن دے کے فدا ہے، بن دے کے فدا ہے، ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم نبی کی حدیثیں بھی سناتے ہیں، ہم ختم نبوت کا پرچار بھی کرتے ہیں، ہم صدیق کی صداقت کا اعلان بھی کرتے ہیں، ہم فاروق کی عدالت کا اعلان بھی کرتے ہیں، ہم عثمان کے حیا کا، علی کی شجاعت کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور ہم بیٹی اور بہن کی حرمت اور ناموس کا تحفظ بھی کرتے ہیں. کہو انشاءاللہ. یہ کیا ہوا حکمرانوں؟ تم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ تمہارے دل پہ چربی چڑھ گئی، تمہاری آنکھوں پہ اینک ہے تعصب کی. یہ جو لاہور پنجاب کالج میں مذموم اور سفاکانہ واقعہ پیش آیا ہے، میں تمہاری وساطت کے ساتھ اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ مجرموں کو سزا دی جائے. ٹھیک ہے؟ تم بھی کہتے ہو، تم بھی میری آواز بنتے ہو. ہم اس بیٹی کی آواز ہیں. پہلے میری بات سن لو. حکمرانوں، بغیرتوں، دیوسوں، مت کوئی سمجھے اکبر اسد کا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے. اکبر اسد کا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق ہے، مسلم لیگ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، جماعت اسلامی میرا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں. میں قرآن پڑھنے والا ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اسلام کا چوکی دار ہوں، اور بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کا رکھوالا ہوں. میرا کوئی کسی کے ساتھ تعلق نہیں. میں بیٹیوں کا باپ ہوں، میں بہنوں کا بھائی ہوں، میں ایک ماں کا بیٹا ہوں. مریم نواز، شرم کرو، تم بھی ایک ماں ہے، تم بھی ایک بیٹی ہے، تم بھی کسی کی بیٹی ہے، تم بھی کسی کی بہن ہے. اب کہتی ہو جھوٹ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جھوٹ ہے؟ یہ ظالم، یہ لعین
اپنا اقتدار بچانے کے لیے کہتے ہیں جھوٹ ہے، کہتے ہیں جھوٹ ہے، یہ تو چال ہے، یہ تو مکر ہے۔ اوہو، جھوٹ ہے۔ مریم نواز کدھر رہتی ہو؟ تو نہیں جانتی ہمیں، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر کی بیٹی کی خاطر آواز اٹھائی۔ مریم نواز اور شہباز شریف، جاؤ، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ زرداری، اللہ نہ کرے تیری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو، میں کہوں جھوٹ ہے۔ شہباز شریف، تیری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو، اللہ نہ کرے، میں کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے۔ مریم نواز، تیری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو، میں کہوں جھوٹ ہے، اور تجھ پہ کیا بیتے گی، اور تجھ پہ کیا گزرے گی ہے؟ اور تو نے یہ حوصلہ افزائی، یہ دل جوئی کی ہے نا اس بچی کی، اس کے ماں باپ کی، اس کے بھائیوں بہنوں کی، کہ تم نے کہہ دیا یہ تو جھوٹ ہے۔ میں کہہ رہا تھا ہم نے کشمیر کی بیٹی کی خاطر اپنے ہزاروں بیٹے ذبح کروا دیے، ہم نے کشمیر کی بہن کی خاطر اپنے ہزاروں بھائی کٹوا دیے۔ یہ تو پاکستان کی بیٹی ہے، وہ تو کشمیر کی بیٹی تھی، یہ پاکستان کی بیٹی ہے، یہ پاکستان کی بیٹی ہے۔ اس بیٹی کا یہ قصور ہے نا کہ وہ گھر سے پڑھنے گئی، کیا قصور ہے اس بیٹی کا؟ یہ قوم کی بیٹی ہے، یہ میری بیٹی ہے، میں اس بیٹی کی خاطر آواز اٹھاؤں گا، میں احتجاج کروں گا، میں اپنے اوپر مقدمہ بنواؤں گا، میں ہاتھ کڑی پہنوں گا، میں بیڑی پہنوں گا۔ یہ میری بیٹی ہے، یہ میری قوم کی بیٹی ہے۔ اوہو، بدقسمتی سے ہیں، اور اللہ نے نہیں، اللہ تو ایسے فیصلے نہیں کرتا۔ بدقسمتی سے تو ہماری بن گئی وزیر اعلیٰ، چیف منسٹر، ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہماری۔ میرے نبی نے سچ کہا تھا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنے اوپر عورت کو مسلط کر دیا۔ لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، نبی نے سچ کہا تھا، اِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا۔ جب تمہارے امیر شریر بن جائیں گے، جب تمہارے مالدار غنی بن جائیں گے، تمہارے غنی تمہارے مالدار بخیل بن جائیں گے، جب تمہارے فیصلے تمہاری عورتیں کریں گی، تو تمہارے لیے پھر جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ تم نے ڈنڈے مارے، سڑکوں پہ مارا، تم نے بازاروں میں مارا، میری بیٹیوں کو تم نے مارا، میرے بیٹوں کو تم نے مارا، اور یہ پولیس، یہ بھی ہمارے بیٹے ہیں، تم نے ان کی عزت برباد کر دی۔ 47 کی پیداوار، پولیس کا تم نے وقار مجروح کر دیا۔ تمہاری تو ٹکے کی عزت نہیں، تمہاری تو ٹکے کی عزت نہیں، تم تو دفن ہو گئے ہو، تم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ان بیچاروں کی عزت تو رہنے دو۔ یہ پولیس والے، یہ بھی ماؤں کے بیٹے ہیں، یہ بھی بہنوں کے بھائی ہیں، بیٹیوں کے باپ ہیں، ان سے ڈنڈے مرواتے ہو۔
اللہ تمہیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ میرے دل کی آواز تھی، میرا دل زخمی ہے، میرا دل مجروح ہے، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہ میری بیٹی ہے، اگر تم نے اس کو بیٹی سمجھا ہوتا تو تم یہ نہ کہتے یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، اس کے پیچھے کوئی بندہ ہے، کوئی پارٹی ہے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان بیچارے پولیس والوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ مارتے ہیں ڈنڈے ہیں ہمارے بچوں کو، ہمارے بیٹوں کو، انہوں نے ڈنڈے مارے اور مار رہے ہیں اور ماریں گے بھی۔ اور سن لو، باز آ جاؤ، اگر تم ہماری بیٹیوں کو مارے گے ہم تمہیں ماریں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ ہماری بیٹیاں کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ ہسپتالوں میں ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر تم ہماری بیٹیوں کو مارو گے ہم تمہیں کھینچیں گے، گھسیٹیں گے، ہم تمہیں ڈنڈے ماریں گے، ہم تمہارا جنازہ نکالیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر پڑھ لو ذرا، اسی نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، گل مکائیے۔ ایک بندے نے پیچھوں کہہ دیتا اللہ اکبر کبیرہ، پڑھ لو ذرا سارے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تو سب نالوں وڈا ہے، بڑے جامع کلمے، بڑا وڈا ہے، والحمدللہ کثیرہ۔ اللہ میں ہر حال اندر تیریاں حمداں بیان کرنا وا۔ اللہ میرے ورگا بندہ کوئی کہے نا یا اللہ باویں تو مینوں اکھاں نہیں دتیاں پر پھر بھی میں تیریاں حمداں بیان کرنا وا۔ والحمدللہ اللہ باویں تو ساریاں گلاں نہیں منیاں، ساریاں خواہشاں پوریاں نہیں کیتیاں، پر پھر بھی اسی کہنے ہیں والحمدللہ کثیرہ۔ جمعہ میرا ختم ہو گیا، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ میں صبح ویلے بھی تیری تسبیح بیان کرنا وا، میں شام ویلے بھی تیری تسبیح بیان کرنا وا۔ نبی پاک نے سن لیا، آپ فرماندے نے کلمے کنے کہنے، صحابی دوڑیا آیا، سونے کلمے میں کہنے۔ نبی پاک نے فرمایا عجب تلہا، پیاریا ایک کلمے کہہ کے تو محمد نو خوش کر دیتا ہے۔ اللہ نے تیرے واسطے 7 آسماناں دے دروازے کھول دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہندے نے جدوں اے لفظ میں نبی پاک کو دی زبان تو سنے ہیں، ادوں تو لے کے ساری زندگی میں اے دعا پڑھدا رہا، اے کلمے کہندا رہا۔ ایک مرتبہ سارے پڑھ لو، یاد کر لو، اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے پڑھ لو اللہ اکبر۔ آج بڑا جمعہ رہ گیا، بڑیاں گلاں رہ گئیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ سارے پڑھ لو، جی پڑھ لو، یہ 3 جملے نے، 3 جملے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ وننزل من القرآن، ہائے ہائے ہائے، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔